میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضل سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر ہم خندق کھودرے میں مشغول تھے، اچانک ایک ایسی چٹان نمودار ہوئی کہ جو بڑی سخت تھی، کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے، باوجود یہ کہ 3 دن کا فاقہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور بھوک کے آثار بھی چہرے پر نمایاں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک چٹان پر دے مارا، وہ چٹان بالکل ایسی ہو گئی جیسے ریت کی طرح بکھر گئی ہو۔ دوسری روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کلہاڑی کو مارا، اور تینوں مرتبہ جب ضرب لگی تو نور کی شعائیں نکلی، ایسی روشنی نکلی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شام، ایران اور یمن کے محلات کو دیکھ لیا، اور صحابہ کرام کو ان ملکوں کی فتح یابی کی جو ہے وہ بشارت عطا فرما دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھا نہیں گیا۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک کا اندازہ لگا بیٹھے۔ فوراً گھر پہ گئے، حضور سے اجازت لے کر گھر پہ گئے، اپنی زوجہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے، تو آپ کی زوجہ نے کہا بس 1 سا آٹا ہے، یعنی تقریباً 4 کلو آٹا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پالی ہوئی بکری تھی، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کی بوٹیاں بنائی اور کہا کہ تم جلدی سے تیار کر دو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آتا ہوں۔ آپ کی زوجہ نے آپ کو کہا کہ دیکھیے جا تو رہے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا دیجیے گا کہ ہمارے پاس کھانا تھوڑا ہی ہے، یعنی اپنے شوہر کو آپ نے ہی پہلے مطلع کر دیا کہ اس کا لحاظ رکھیے گا، کھانا تھوڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے درمیان ہمیں رسوائی اٹھانا پڑ جائے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر کے گئے اور ہلکے سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے ایسے کھانے کا اہتمام کیا ہے، اور آپ چند اشخاص کو لے کر اگر گھر پر تشریف لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو تمام اہل خندق جتنے تھے سب میں عام اعلان کر دیا کہ اے اہل خندق چلو، جابر کے گھر پر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہوئے ہوں گے، یقیناً انسانی فطرت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ اہتمام بھی فرما دیا کہ اے جابر، جب تک میں نہ آؤں نا اس وقت تک آٹا تندور میں نہیں لگانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اہل خندق کے جتنے صحابہ کا ہوں، بیشتر روایتوں میں آتا ہے 1000 صحابہ تھے، ان کو لے کر کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے کر کے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مبارک آٹے میں ڈالا اور برکت کی دعا دی۔ اسی طرح ہانڈی میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور برکت کی دعا دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھ گئے کھانے کے لیے، اور ہمیں حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ ہانڈی کو چولہے سے اتارنا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں 1000 صحابہ کم و بیش کھانے میں مشغول ہو گئے۔ فرماتے ہیں سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، جب ہم نے ہانڈی کی طرف دیکھا اور آٹے کی طرف دیکھا جوں کا توں تھا، یعنی جیسا ان کے پاس پہلے تھا اتنا کا اتنا ہی موجود تھا۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات اور جو کمالات عطا فرمائے، ان کی شان بڑی عمدہ اور بڑی اعلیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو
معجزات کے اندر بھی جو معجزات عطا فرمائے وہ سب سے اکمل اور سب سے افضل تھے۔ ہم معجزات کی طرف مزید بڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے حصول علم کے لیے ہم معجزے کی تعریف بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معجزے کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معجزے سے مراد وہ خلاف عادت کام ہے جو نبوت کی دعوے دار کی سچائی پر دلالت کرنے والا ہو، یعنی وہ کام جو انبیاء کرام علیہ السلام سے خلاف عادت کام واقع ہو جائے، عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو، وہ عادت سے ہٹ کر کے وہ اگر کام ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ شق القمر بھی بڑا عظیم الشان معجزہ ہے کہ جب کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر دلیل مانگتے تھے، آپ کی نبوت پر نشانی طلب کرتے تھے، آپ کی نبوت پر دلیل طلب کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی نشانی پیش فرمائی کہ ان کے دلیل طلب کرنے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو کہا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کے تحت کہ ابو جہل نے حبیب بن مالک جو یمن کا سردار تھا، اس کو اس لیے بلایا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھ رہے تھے اس سے رک جائیں۔ تو حبیب بن مالک جب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دلیل طلب کری۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معجزہ شق القمر کا اظہار کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر مجھ پر ایسی حالت آ گئی کہ بھوک کی وجہ سے میں قرب کی حالت تھی۔ فرماتے ہیں ایک راستے میں بیٹھ گیا، اسی راستے میں اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو خبر نہ ہو، حضور کو بھی نہ ہو؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، مسکرائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے احوال کی خبر ہو گئی۔ فرمایا اے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اجازت لے کے میں بھی اندر گیا تو دیکھا پیالے کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اس پیالے کے اندر جب دودھ کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین ہماری ماں، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی صحابی آئے تھے اور وہ یہ دودھ دے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گمان میں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پیش کریں گے کیونکہ میں حقدار ہوں۔ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی، جاؤ جتنے اہل صفہ ہیں کہ سب کو بلا کر کے یہاں پر لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کبھی بھی کوئی صحابی کوئی تحفہ دیتے، کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفہ کو وہ ضرور پیش کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے، بھوک لگ رہی ہو اور ایسے موقع پر ہو بھی ایک پیالہ۔ صفہ کے صحابہ کرام کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہوگا تو ایک فطری عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا اظہار فرمایا کہ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ اس کا حقدار تو میں تھا، اب اگر اتنے سارے افراد یہ دودھ پئیں گے تو میرے لیے بچے گا کیا؟ لیکن بہرحال آپ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اہل صفہ 70 صحابہ کرام کو بلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ تمام اہل صفہ کو یہ دودھ پیش کریں۔ اب فرماتے ہیں 70 کے 70 اہل صفہ تھے، سب نے اس دودھ کے پیالے کو پی لیا اور آخر کے اندر جب سب پی چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم اور میں بچیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا اے ابو ہریرہ تم بیٹھو اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پینا شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ میں پیتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور یہ فرماتے رہے پیو، فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب میں سیر ہو گیا تو میں نے کہا
اس رب العالمین کی اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ سے صرف ہاتھ اس دودھ کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دودھ میں ایسی برکت عطا فرما دی کہ 70 صحابہ کرام نے بھی پیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پی گئے۔ فرماتے ہیں وہ دودھ جیسا تھا ویسے کا ویسے ہی رہا۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کمال کے معجزات عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں ایک وہ معجزہ بھی ہمیں ملتا ہے، حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، خیبر کے قریب مقام صحابہ میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کر لی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی غرض سے لیٹ گئے، اور اسی اسنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی لگ گئی، اور اسی دوران وحی الہی کا بھی نزول ہونا شروع ہو گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ ڈالی، نماز قضا ہو لینے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو پھر دوبارہ پلٹا دے تاکہ یہ نماز اثر ادا کر لیں۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا، اللہ اکبر، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ گیا۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے خود دیکھا کہ سورج کی روشنی جا چکی تھی، لیکن اچانک سے ہم نے دیکھا پہاڑوں سے لے کر نیچے تک ہر طرف روشنی روشنی ہو چکی تھی اور سورج واپس نکل گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ آپ اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ان معجزات کی لسٹ کے اندر اگر میں معجزہ قرآن کی بات نہ کروں تو شاید معجزات کے تعلق سے، معجزات کے عنوان سے بات ادھوری رہ جائے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، معجزہ قرآن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ سب سے عظیم ترین معجزہ ہے، بلکہ معجزات کی کائنات میں سب سے افضل معجزہ قرآن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر معجزات جو حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے جن کو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا فضل ہے، یہ معجزہ قرآن اللہ نے حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرما دیا۔ ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم اسے چھو بھی سکتے ہیں، ہم اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس سے ہمارا تعلق تبھی جڑے گا کہ جب ہم اس کی تلاوت کو اپنے عام معمولات کے اندر شامل کر لیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ قرآن سے جڑ جائیں اور قرآن کی تلاوت کو اپنے حرز جاں بنا لیں، روزانہ کم از کم ایک آیت کو پڑھے بھی، اس کی تفسیر صراط الجنان سے مطالعہ بھی کریں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔